السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن پاک کی وہ واحد لاڈلی صورت ہے جو اللہ پاک سے لڑتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یقیناً اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے، اور آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ وہ کون سی مبارک صورت ہے اور اس کے حیرت انگیز فائدے جاننے کے لیے اس کلپ کو مکمل سنیں اور ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک صورت ہے جو پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ سے جھگڑا کرتی ہے جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ صورت سورۃ الملک ہے۔ ایک اصحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس کی طرف ایک 30 آیات والی سورہ مبارکہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن مجید میں 30 آیات والی صورت تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ وہ صورت ختم کر دی۔ واپسی پر اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور عرض کیا، میں نے لا علمی میں اپنا خیمہ ایک قبر پر لگا دیا، اچانک مجھے کسی انسان کے سورۃ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل پڑھ لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں ان کا جینا تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو اونچی آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تب مشرکین مکہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن مجید نہ پڑھیں کہ سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں آپ کے اپنے اصحاب بھی قرآن مجید کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید راز جاننے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ بتاؤں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اسے یاد کر لو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی، اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی اور پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ اس لیے آپ ہی کوشش کر کے سونے سے پہلے روزانہ سورہ ملک کو ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورہ ملک پڑھی جائے
تو خدا نخواستہ اسی رات اس شخص کی موت آ جائے تو یہ سورت اس بندے کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں المانعہ کہتے تھے، یعنی بچاؤ کرنے والی سورت۔ قرآن مجید میں یہ ایسی سورت ہے جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا زیادہ کام کیا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ سوتے وقت اس سورت کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ مغرب کے بعد سے لے کر سوتے وقت تک جس وقت بھی آپ پڑھ لیں عذاب قبر سے حفاظت ملے گی اور ایک سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے اوپر آل پر رکھ دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔